بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ملک آج کل ان ایام کو یاد کر رہا ہے جن ایام کو آزادی کے ایام سے یاد کیا جاتا ہے. مجھے اس موقع پر آزادی میں اپنا تن من دھن کی بازی لگا دینے والی شخصیت حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد گردش کرنے لگی. میں اس وقت ان آزادی کی چیزوں کو نہیں بیان کر سکتا، وہ ایک لمبی گفتگو ہے. حضرت کی حیات سے جو ایک دو بات سمجھنے کو ملتی ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ان ایام میں جب کہ علماء کرام پھانسی کے پھندوں کو چوم رہے تھے اور اپنی جان نچھاور کر رہے تھے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائیاں ہو رہی تھی، ان میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو روپوش ہونا پڑا، چھپنا پڑا. لوگوں نے اصرار کیا، کوششیں کی کہ حضرت آپ کی جان بڑی قیمتی ہے اور آپ کی امت کو اور بالخصوص ملک کو ضرورت ہے، آپ کہیں چھپ جائیے. تو بڑی محنت کے بعد ایک مکان میں حضرت چھپے اور 3 دن گزرے تھے کہ حضرت نے گھر کے لوگوں کو فرمایا کہ بھی میرے لیے راستہ خالی کرو، مجھے نکلنا ہے. اور گھر والے لوگ اور دوسرے لوگ آپ سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ مت نکلو، حالات بڑے ناگزیر ہیں، خطرناک ہیں اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، امت کو اور ملک کو ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، اب ہم نہیں ٹھہریں گے. اور وجہ یہ بتلائی کہ غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے اور رکنا پڑا تھا، غار میں چھپنا پڑا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرما ہوئے تھے اور 3 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے آگے کا سفر طے کیا تھا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلا میرے نبی جب ایک جگہ پوشیدہ ہوئے ہیں، روپوش ہوئے ہیں اور چھپے ہیں تو وہ 3 دن رکے ہیں، میری کیا مجال کہ میں 3 دن سے زیادہ رک سکوں. اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے باہر آ گئے. حضرت کی زندگی کے اس مرحلے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ان اکابرین نے قدم قدم پر سنتوں پر عمل کرنا اپنا شیوا بنایا، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک موڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق ہم عمل کریں تو ہی کامیاب ہوں گے. الطرق کلها مسدودہ، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، الا من اکتفى طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی کا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا راستہ.
آپ کی اتباع میں ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور کامیاب رہ پائیں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قدم قدم پر آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اپنا شیوا بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، میں بھی یہ کام کروں گا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، میں اسی طریق کے مطابق یہ کام کروں گا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کے موقع پر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یا ایھا الحجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے میرے نبی امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن حضور نے تیرا بوسہ لیا تھا، اس لیے میں حضور کی اتباع میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ حضرات صحابہ نے تعلیم دی ہے امت کو کہ حضور کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک کام کو اپنی زندگی میں اتارا جائے اور اسی میں کامیابی، چاہے اب موقع ہو نہ ہو، ہمیں تلاش کرنا چاہیے حضور نے کون سا کام کیسے کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ارباب تفسیر و حدیث نے بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منظر کو بیان کر رہے ہیں، گویا ان کی بات میں وہ منظر پوشیدہ ہے۔ بخاری شریف کے روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے سال عمرۃ القضاء کے لیے پہنچے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ مکے کے لوگ مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک جماعت آئی ہے مدینے سے، وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ یثرب کی بھٹی نے اور دھوئیں نے ان کو کمزور کر دیا۔ گویا وہ صحابہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم فرمایا کہ پہلے 3 چکر میں طواف کے دوران ہمیں رمل کر کے چلنا ہے، یعنی اکڑ کر چلنا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، صحابہ کمزور نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب طواف کرتے ہیں، جبکہ حضور دنیا میں نہیں اور مکے میں مشرکین بھی نہیں ہیں اور کسی کو اکڑ بتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اب رمل کریں یا نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی طواف کے دوران یہ کہتے ہوئے رمل کرتے ہیں کہ وہ رمل جو نبی نے کیا ہے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آج اگرچہ مکے میں کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ مسلمان کمزور ہو گئے، لیکن چونکہ حضور نے رمل کیا ہے اس لیے ہم یقیناً یہاں رمل کریں گے۔ حضور کو جس طرح دیکھا ہم اسی طرح عمل کریں گے، آپ کا لباس جیسا تھا ہم ویسا اختیار کریں گے، آپ کا جو طریقہ تھا وہ اختیار کریں گے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حدیبیہ کی صلح کے موقع پر مکے میں بات کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت عثمان کا پاجامہ آدھی پنڈلی پر تھا، آپ کا تہبند آدھی پنڈلی پر بندھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاجامہ نیچا کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، میں نے میرے نبی کو اسی طرح پاجامہ باندھتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس سے ذرہ برابر آگا پیچھا نہیں ہو سکتا، جیسا میں نے حضرت کو دیکھا ہے میں ویسا ہی کروں گا، وہی طریقہ اختیار کروں گا، اس میں ہم آگے پیچھے نہیں ہونے والے۔ طریقہ نبوی کو زندہ کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ صحابہ اس پر دھیان رکھتے تھے، حضور کیا کھانا پسند کر رہے ہیں،
وہ ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھانے میں لوکی دودھی تلاش کر رہے ہیں، دودھی کا سالن پکایا گیا تھا، آپ اپنی انگلی مبارک پیالے میں داخل کر کے لوکی نکال کر اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جس دن سے میرے نبی کو لوکی کھاتے ہوئے اور رغبت کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا، فلا ازال احب، میں برابر اس دن سے لوکی سے بڑا محبت کے ساتھ کھاتا ہوں، لوکی کو بہت پیار کے ساتھ کھاتا ہوں، میرے نبی نے اس کو پسند کیا تھا۔ یہ طریقہ ہے حضرات صحابہ کا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ اسی حدیث کو بیان کیا گیا کہ حضور لوکی کو پسند کرتے تھے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تو نہیں پسند کرتا ہوں لوکی کو، میں تو دودھی کھانا پسند نہیں کرتا، کدو کھانا پسند نہیں کرتا۔ امام ابو یوسف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کمرے میں گئے، کمرے سے باہر آئے، تلوار حضرت امام ابو یوسف کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، تو نے ابھی کہا تو لوکی کو پسند نہیں کرتا، اپنی اس بات سے توبہ کر لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے جس کو پسند کیا ہم اس کو پسند کریں، حضور نے جیسا طریقہ اختیار کیا اس طریقے کو ہمارے حضرات اکابرین میں، ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں لوکی کا سالن پکا ہوا تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ گھر میں لوکی کا سالن پکا ہے، کل بھی دیکھا تھا تو لوکی کا سالن تھا، پرسوں بھی دیکھا تھا لوکی کا سالن پکا ہوا ہے، کدو کا سالن پکا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے یہ عرض کیا کہ اللہ کی بندی کیوں روزانہ لوکی پکاتی ہو، کیوں روزانہ کدو پکاتی ہو؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ کدو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور کھاتے تھے، رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو میں نے اس بات کو پڑھنے کے بعد جب بھی سبزی لانے کا موقع ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر میں لوکی منگوانے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب بھی پکانے کا موقع آئے تو سب سے پہلے کدو اور لوکی پکانے کی میں کوشش کرتی ہوں۔ حضرت تھانوی اس بات کو سن کر یہ کہنے لگے اللہ اکبر، ایک عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ حضور نے اس کو پسند کیا تھا اس لیے ہم پسند کر، اور ہم وہ جن کو لوگ علماء سمجھتے ہیں، صلحاء سمجھتے ہیں، اچھے سمجھتے ہیں، ہماری نظر تو کبھی اس کی طرف گئی نہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے 3 دن فارغ کر لیے، تمام کتابوں کو کھنگالا، حدیثوں کو کھنگالا، تلاش کیا حضور کی سنتیں کیا ہے، کتنی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرا عمل کس سنت پر ہے اور کس سنت پر نہیں ہے، برابر میں اس کو تحقیق کرتا رہا 3 دن تک، اور جن جن سنتوں کو میں عمل کرتا تھا اس پر عمل بڑھا دیا، جو سنت چھوٹ رہی تھی اس پر میں عمل کرنے والا بن گیا۔ معلوم ہوا طریقہ نبوی ہی میں کامیابی ہے، اور اسی کو حضرات صحابہ اور بعد کے لوگوں نے اختیار کیا، اور اس کو اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہوئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق اخذ کرنا چاہیے کہ آپ ایک جگہ چھپے تھے، 3 دن میں آپ باہر آ گئے کہ میرے نبی غار میں 3 دن چھپے تھے، میں اس سے زیادہ نہیں چھپ سکتا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایک اندرونی کیفیت عطا فرماتے ہیں، وہ ایک خاص فیصلہ بر وقت کر لیتے ہیں جس کو فراست مومن کہتے ہیں۔ مومن کی خاص ہوشیاری اور ایک خاص عقل مندی، ایک خاص اللہ تعالیٰ نے وصف ان کو دیا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حضور دنیا میں موجود نہیں تھے، حضور تشریف لے گئے تھے، پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد قبلے کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ کے سامنے کھجور کا ایک ٹوکڑا لایا گیا، اور حضرت علی کہہ رہے خواب میں حضور ہر صحابی کو اپنے پاس بلاتے، ایک کھجور دیتے، میری باری آئی، حضور نے مجھے بھی کھجور دی،
اور میں اس کھجور کو خواب ہی خواب میں کھانے لگا، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ، بڑی چاشنی والی، مجھے بڑا اچھا لگا، اور دل ہی دل میں تمنا کر رہا تھا کاش میرے آقا دوسری دے دے تو میں دوسری کھا لوں، لیکن حضرت نے دوسری دی نہیں، اور خواب پورا ہو گیا، نیند کھل گئی۔ ابھی رات کا وقت ہے، حضرت علی نے یہ خواب کسی کو ذکر نہیں کیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے، اور مسجد نبوی میں حضرت عمر کا جو خلافت کا دور چل رہا تھا، امامت کے مصلی پر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی۔ حضرت علی نے تو وہ خواب کسی کو کہا نہیں تھا، لیکن حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا فجر کی نماز ہو چکی، اور حضرت عمر ایسے ہی قبلے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے جیسے میں نے خواب میں حضور کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضرت عمر کے سامنے ایسے ہی کھجور کا ٹوکڑا لایا گیا جیسے رات میں خواب میں حضور کے سامنے لایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت عمر نے لوگوں کو بلا کر ایک ایک کھجور ایسے ہی دینا شروع کیا جیسے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور میری باری آئی تو مجھے بھی عمر نے ایسے ہی ایک کھجور دی جیسے خواب میں مجھے حضور نے دی تھی، اور میں نے جیسے خواب میں کھایا تھا کھجور کو ابھی بھی کھایا، جیسے وہ میٹھی تھی یہ کھجور بھی میٹھی تھی، اور میں نے دل میں جیسے خواب میں سوچا تھا کاش کہ حضور دوسری دے دیتے میں کھا لیتا، ابھی بھی میں سوچ رہا تھا عمر دوسری کھجور دے دے میں کھا لوں گا، میں کھا لیتا، بڑی اچھی ہے۔ یہ ابھی خیال چل رہا تھا، کسی کو کہا نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت عمر نے حضرت علی کو آواز دے کر کہا علی آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو دوسری کھجور دے دوں، خواب میں رسول اللہ نے آپ کو دوسری دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دوسری دیتا، لیکن خواب میں حضور نے جب دوسری نہیں دی میں کیسے دوسری کھجور تمہیں دے سکتا ہوں؟ یہ کیسے پتا چلا؟ حضرت عمر کو تو یہ خواب کا پتہ نہیں تھا، اور حضرت علی نے کسی کو بتلایا تک نہیں تھا، حضرت عمر کیسے سمجھ گئے؟ اس کو فراست مومن کہتے ہیں۔ مومن اپنی فراست سے سامنے والے کے دل کی بات کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، مومن اپنی فراست سے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو ایک اور چیز کہتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمر ابن الخطاب وہ شخص ہے جو قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، بہت محبت سے پڑھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے بہت روتے تھے، تو قرآن کی برکت سے ان کا دل آئینہ بن چکا تھا، اور اس دل کے آئینہ بن جانے کے نتیجے میں وہ سامنے والے کے دل کی بات اپنے دل میں دیکھ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے آپ یہ سوچ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دل کی باتیں ان کے سامنے کھول دی۔ بہرحال اس کو مومن کی فراست، مومن کی ہوشیاری، مومن کی چالاکی اس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کھول دیتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جو مسلمان نہیں تھا، مجوسی آدمی تھا، حضرت جنید بغدادی کو جانچنے کے لیے آیا تھا کہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو کشف ہو جاتا ہے اور سامنے والے کی بات کو یہ پڑھ لیتے ہیں، چلو آج جھانچ لیں۔ تو وہ مجوسی آدمی تھا، اس نے مولوی جیسا لباس پہنا، کرتا پہنا، پاجامہ پہنا، ٹوپی سر پہ رکھ لی اور ایک حدیث یاد کی تھی، وہ حدیث دے کر مطلب پوچھنے کے لیے آیا۔ کون سی حدیث؟ حدیث یہ تھی، وہ مجوسی آدمی ہیں اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ سے ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مطلب مجھے آپ سمجھا دیجئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کون سی حدیث؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچتے رہو، ڈرتے رہو، ان کی ہوشیاری اور ان کی چالاکی سے بچتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ کو سمجھنا بعد میں پڑے گا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے، آپ مسلمان ہو جائیے۔
وہاں قریب بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مولوی آدمی آیا ہے آپ کے پاس اور وہ آپ سے حدیث پوچھ رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیے، یہ تو مسلمان ہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آنے والا آدمی مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، مجھے پرکھنے کے لیے آیا ہے۔ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا حقیقت یہی ہے کہ میں آپ کا امتحان لینے آیا تھا، اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مومن کو ایک خاص وصف اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جب اس کا دل بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دل کی باتیں، سامنے والے کے دل کی باتیں کھولتے ہیں۔ اس کو مومن کی فراست کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو فراست عطا فرمایا۔ ہمارے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کی بات میں ذکر کر رہا تھا، کیا فراست اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کو تلاش کرنے والی پولیس تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئی اور اب آپ کو گرفتار کرنے کی بالکل تیاری، لیکن حضرت نے اپنے اوپر سادگی ایسی اوڑھ رکھی تھی کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے قاسم نانوتوی۔ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے قاسم نانوتوی، اتنی بڑی شخصیت کہ آج ان کی اردو کتابیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی بڑی شخصیت۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت تو جبے قبے میں رہتے ہوں گے، بڑے آدمی ہوں گے اور ان کو پہچاننا آسان ہوگا، وہ اتنے سادے تھے کہ پولیس ان کو پہچان نہیں پائی۔ اور حضرت سے پوچھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ ڈائریکٹ مولانا قاسم صاحب سے آ کر پوچھ رہی ہے پولیس، آپ نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ اور اس وقت فراست سے کام لیا، جھوٹ نہیں بولے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد انہوں نے کہا ابھی تو یہیں کھڑے تھے، ابھی تو یہیں کھڑے تھے۔ وہ جھوٹ بھی نہیں ہوا، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہیں کھڑے تھے، اور پولیس یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی ہمارے آنے سے پہلے یہاں ہوں گے، اب نکل گئے ہوں گے کہیں تو دوسرے راستے پر، وہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے اور مولانا قاسم نانوتوی اپنے راستے سے آرام سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے۔ یہ مومن کی فراست ہوتی ہے۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں سے، ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے مومن کی فراست اور چالاکی، ہوشیاری اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں۔ ان 2 باتوں کے بعد جس چیز کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، پوری امت کو ضرورت ہے، وہ ایک نتیجہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے، ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنی ذریت کے سامنے اپنے ان اکابرین کے حالات کو رات دن بیان کریں۔ اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ کبھی صحابہ کے حالات بتلائیں، کبھی تابعین کے حالات بتلائیں، کبھی اکابرین کے حالات بتلائیں، تاکہ بچے اس طریق کو اختیار کریں۔ اس وقت بچوں کا ذہن کامل طور پر ماں باپ سے ہٹ کر، کتابوں سے ہٹ کر، مدرسوں سے ہٹ کر اب موبائل کی طرف آ گیا ہے۔ اس لیے ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ کیا فکر کرتے ہیں وہ میں آپ کو مثال دے کر بتلاتا ہوں۔ کوئی آدمی سائیکل لے کر جا رہا ہو، ٹفن ساتھ میں رکھا ہوا ہو، بندھا ہوا ہو، سائیکل کے پینڈل مارتے مارتے بیچارے کے پسینے نکل رہے ہیں، اور کوئی پوچھے اس کو روک کر کہاں جا رہے ہو تو یہ کہیں گے کہ بھائی نوکری پر۔ کیوں نوکری پر جا رہے ہو؟ ارے بھائی کچھ کمائیں گے، بچے کی اسکول کی فیس بھرنا باقی ہے۔ اور پھر جو جملہ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے گجراتی اور گجراتی جاننے والے اور گجرات میں رہنے والے سبھی کی زبان پر وہی جملہ ہے۔ کون سا؟ آپ نے تو کہیں نہیں کی تو چھوکرا تو ہارو جیوی لے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بچے تو اچھی طرح جی لے، اس لیے ہم ان کو پڑھا رہے ہیں اسکول میں۔ ہمیں فکر ہے بچوں کے مستقبل کی، ہمیں فکر ہے بچوں کی کہ وہ اچھی زندگی جی لے، لیکن کیا کبھی یہ فکر کی کہ بچے کی آخرت اچھی بن جائے؟ دنیا کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، اس کی آخرت سنور جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، آپ کے اولاد کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت کی تو جو حکومت پر آنے کے بعد زندگی گزری ہے وہ فقیرانہ،
آپ نے دنیا نہیں اختیار کی، پھٹے پرانے لباس میں زندگی گزاری دی، امت کی فکر کر کے اور اپنی رعایا کی فکر کر کے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے حالات میں لکھا ہے کہ جب سے آپ خلیفۃ المسلمین بنے، موت تک آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات میں امت کی اور رعایا کی خبر کے لیے باہر نکلتے اور لوگوں کی تحقیق کرتے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور پورا چکر لگانے کے بعد اپنے گھر پر آتے تو بستر پر نہیں آتے تھے بلکہ مصلے پر ہوتے تھے، اور کچھ رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتے تھے، اور مانگتے مانگتے اسی طرح ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر کچھ دیر آپ کو نیند مل جاتی بیٹھے بیٹھے۔ آپ کی پیٹھ نے خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر موت تک بستر کبھی نہیں دیکھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کبھی لیٹے نہیں ہیں خلیفہ بننے کے بعد۔ وہ جب انتقال کر رہے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا انتقال ہو رہا ہے، بچوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ اگر میرے بچے نافرمان ہوں، اگر میرے بچے باغی ہوں، اگر میرے بچے سرکش ہوں، تو میں ان نافرمانوں کے لیے کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ اور اگر میرے بچے نیک ہیں، نمازی ہیں، روزے کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تو اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ یتولی الصالحین، نیک لوگوں کی دیکھ بھال اور نیک لوگوں کے لیے سارا انتظام تو اللہ خود کر رہے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نیکوں کا انتظام کرتے ہیں، میرے بچے اگر نیک ہیں تو اللہ انتظام کر لیں گے۔ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانے کی فکر چھوڑ کر اپنی اولاد کو دیندار بنا کر جانے کی فکر کی جائے۔ اگر یہ اولاد دیندار ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گی اور دعا کر کے ان کو ایصال ثواب کا اہتمام کرے گی، اور قبر میں ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مالدار چھوڑ کر جانے کی وہ فضیلت نہیں ہے جو دیندار چھوڑ کر جانے کی فضیلت ہے۔ اگرچہ ان کو غریب چھوڑ کر جانا بھی کوئی کمال کی بات نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کو ضائع مت کرو اور پورا کا پورا مال صدقہ بھی مت کر دو، بلکہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ، ورنہ کل کو یہ اٹھ کر سوال کریں گی آپ کی اولاد لوگوں کے سامنے۔ مال ہو تو مال چھوڑ کر جاؤ، لیکن دیندار بنا کر جانا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تو ہی ہمارے لیے آخرت کا کام بنے گا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک بچہ تھا 12-13 سال کا، عمر فاروق اس کا نام تھا، نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکا، اور ماں اس کو دیکھ رہی تھی، وہ 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ماں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے مستقبل کو اس انداز میں خواب دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا بڑا بن کے ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بننا، میں ڈاکٹر بنا ہوا اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کوئی فلم دیکھنے کے لیے گیا اور فلم دیکھ کر آیا تو فلم میں جس ہیروئن کو اس نے دیکھا تھا بس اسی کو یاد کر رہا ہے، اسی کا ذکر کر رہا ہے، اسی کا نام لے رہا ہے، اسی کا نام بار بار لکھ رہا ہے۔ دماغ اس کا متاثر ہونے لگا، پاگل پنے کی طرف گویا وہ جانے لگا۔ ماں باپ حیران ہوئے، اور اتنا حیران ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ گلیوں میں جھاڑو لگانے لگا، چند پیسے کما لیتا دن بھر، اور شام میں جیسے ہی مزدوری کے پیسے ملتے فوراً ٹاکیز میں جا کر اسی اداکارہ اور اسی ہیروئن کا فلم دیکھتا جو اس کو پسند آ گئی تھی۔ اس کے خواب میں، اس کی بیداری میں بس وہی نظر آتی تھی، کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے اس اداکارہ کا ایک فلم 60 مرتبہ اور ایک دوسرا فلم 39 مرتبہ دیکھا، اسی میں وہ حیران و پریشان۔ ایک مرتبہ کسی اخبار کی آفس میں گیا، اس کی آستین پر خون بھرا ہوا تھا، خون لگا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیسا خون لگا ہوا ہے؟ جواب دیا میں نے بلیڈ سے اس ہیروئن کا نام اپنے ہاتھ پر ابھی لکھا ہے جس سے خون نکل رہا ہے۔ دوسرے ہاتھ پر کچھ جلا ہوا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا جلتی ہوئی سوئی سے اس کا نام لکھا ہے جس سے یہ ہاتھ جل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں
بچوں کا جو دل ہے، دل کی جو تختی ہے وہ بچپن میں بالکل صاف ہوتی ہے. بچپن میں اس کے اوپر جو کچھ لکھ دیا جائے بڑھاپے تک وہ باقی رہتا ہے. کہیں ہمارے بچوں کے دلوں پر کارٹون نہ جم جائے، کہیں یہ موبائل نہ جم جائے، کہیں وہ غیر مرتب زندگی نہ گزارنے لگے، بلکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ آمادہ ہوں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں، علماء سے ان کی ملاقات کروائیں، صلحاء کی مجلس میں ان کو لے جائیں، موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کریں. آج بچہ روتا ہے، مائیں موبائل تھما دیتی ہے تاکہ اس کا رونا بند ہو جائے. آج کے اس کے رونے سے بچانے کے لیے اگر ہم موبائل اس کے حوالے کریں گے، اسی موبائل کے راستے کل وہ ہمیں خون کے آنسو لائے گا. اس لیے میرے بھائیو، اس وقت میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات سے 2 ملنے والے سبق، ایک تو یہ کہ اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ایک یہ کہ مومن کی فراست بڑی زبردست نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور تیسری بات یہ ذکر کی، اپنے بچوں کو ان اکابرین کے حالات سے واقف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن و ازجملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.